سورہ جو ہم نے تلاوت کی چونٹی کے نام سے سورہ ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی۔ وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے، سب آ جاتے۔ ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے پوری محفل کو دیکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے، کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے، امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مالی لا ار الہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا، کہا اے اللہ کے نبی معذرت، مجھے معاف کریں، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اور وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا حال یہ، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے، سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا۔ وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب کرتا، کیا کیا پوجا کر رہے ہیں۔ وہ پرندہ، یہ سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھی یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو، اور بہکا کر کے رکھا ہے، کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں۔ تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے، یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر، اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں۔ ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا۔ بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت کے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے۔ اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو۔ سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے۔ بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا۔ ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے، اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا۔ تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے، تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا، اور پھر
بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا، یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو، تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کو نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا، جاؤ اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے، ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں
اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہن نہیں دیتا تھا۔ ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تخت لائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو۔ ہمارے ہاں پہلے رواج تھا، گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی ہوتا تھا، گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے۔ کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں۔ جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو۔ تخت اسی کا ہے، بلقیس کا۔ جب وہ آئیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے۔ اہٰذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، یہ تخت ایسا ہی میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت۔ اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اسلمت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی، ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی، ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی، یہ لفظ ہے اسلمت۔ انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمت کہے گی، جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمت کہے گی کہ میں اسلام لائی۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو ایک چونٹی کہتی ہے جو رانی تھی کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اور کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں۔ یہ جملہ جو ہے قرآن میں ہے۔ چونٹی کہتی قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کی جو فوج ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں، جلدی جلدی اندر چلو۔ وادی نمل جو ہے نا، یہ چونٹیوں کی وادی، تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی 4.5 کلومیٹر دور تھی، 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے تھے۔ اسی وقت چونٹی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی فوج، ان کی امت آ رہی ہے، اور جب اس چونٹی نے یہ بات کہی سب دوڑنے لگی اپنے سوراخوں میں۔ تو اب آگے کی آیت سنو، حیرت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی بات سنی؟ مچھر کی تو سمجھ میں آتی ہے، کان کے پاس آ کر کے گھیں 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 کرتا ہے، لیکن میں نے تو چونٹی کی آج تک نہیں سنی۔ آپ نے سنی ہے؟ ہوتی ہے آواز اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور آواز بھی اگر سن لیا تو بات کیا کر رہی ہے کون بتائے؟ لیکن قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرا دیے، وہ بھی 4.5 کلومیٹر دور۔
ابھی سلیمان علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نہیں اور چونٹی کی بات اتنی دور سے سن لیا۔ میرے عزیزو، وہ بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں جو چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم محمد الرسول اللہ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ اس یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن جب کہتا ہے کہ چونٹی کی بولی ہوئی بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں، تو امتی کا پکارا ہوا، امتی کی پکاری ہوئی فریاد مدینے کے تاجدار کیوں نہیں سن سکتے؟ سنیں گے، ضرور سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے میرے عزیزو۔ جس کو لگتا ہے نہیں سنتے، جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اللہ کرے کہ وہ یوں ہی جل جل کر کے مر جائے، اس کی دنیا میں بھی کوئی نہ سنے گا اور آخرت میں بھی اس کی کوئی نہ سنے گا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے آقا یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی تمہاری نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت میں تمہاری سن رہا ہوں گا، اور حضور اس وقت کہہ رہے ہوں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا۔ بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اتنا ہی نہیں، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا، وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں اس طرف اڑتی۔ سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں، جانوروں کی، جنات کی، ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا، چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو۔ پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے۔ جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے، ابھی کافی دور تھے، 1 میل دور۔ تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی، وہ کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی کہتی ہے، بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے، کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں۔ یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرائے۔ 1 میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرا بھی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عام انسانوں کی بات نہیں، یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے، وہ کان دیا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں، تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا، سارے لوگ حاضر تھے، جنات بھی ہیں وہاں پر، چرند پرند جانور حیوانات سب حاضر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سب کی خبر گیری کر رہے تھے۔ اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، اونچی اڑان اڑتا ہے، بہت تیز اڑتا ہے،
سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے، کہاں ہے؟ سارے تو حاضر ہو گئے، وہ نہیں آیا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہدہد کو؟ یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو پھر کوئی معقول وجہ لے کر کے آئے، کوئی عذر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا، وہ نبی کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس کے بعد ہدہد آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا۔ کیا؟ وہ کہتا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے اللہ کے نبی، میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے۔ وہ عورت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، لیکن وہ کہتا ہے ہدہد، اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے۔ ہاں، یہ پرندے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہو تم؟ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اگر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا، لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے، اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے۔ تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پرستشوں پجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں تو پرندوں کو بھی تعجب لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے، اس کا تخت بڑا مضبوط ہے، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں، اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے، اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں، باڈی گارڈ الگ ہے، جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکورٹی ہے۔ تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے۔ تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر۔ خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر اس سے کہا ہدہد سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط۔ خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ یہ خط میں تھا۔ دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا۔ ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر، میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی۔ تب سبا بلقیس، اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی، تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا
کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے، شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلھا اذلۃ، بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، دکانیں برباد ہو گئیں۔ تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے، کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں دو بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے، پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے۔ آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا، ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے، 90% شہر جلا ہوا ہے۔ جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں یا جل گئے ہیں، باضابطہ میزائل داغے گئے، وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں، تباہ کر دی گئیں، گاڑیاں جلی ہوئی راکھ کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں، ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا۔ یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن رشیا پورے کے پورے ٹینک اتار دے، میزائل داغ دے، شہر کے شہر کو جلا دے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آتنکوادی نہیں ہے، ہاں مزے کی بات تو یہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، آتنکوادی نہیں ہے۔ آتنکوادی تو افغانستان والے ہیں، آتنکوادی تو ملک شام والے ہیں، یمن والے ہیں۔ دنیا کی اس دوہری پالیسی کو محسوس کرتے ہو کبھی؟ میڈیا والوں کی زبان سے سنا کہ رشیا آتنک پھیلایا ہوا ہے، دہشت پھیلایا ہوا ہے؟ ارے اس نے نہ جانے کتنوں کو ہلاک کر دیا ابھی 50 دن کے اندر، 50 دن کے اندر۔ بھوکے پیاسے لوگ ہیں وہاں پر آج، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی کہتا ہے اس پر؟ دو سپر پاور لوگوں کی لڑائیاں ہیں، دنیا اس میں بات کرنے سے بھی گھبراتی ہے۔ ہاں کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا ابھی رشیا کے بارے میں کہ تو ٹیررسٹ ہے یا تو آتنکوادی ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے، کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیررسٹ، آتنکواد، دہشت گرد، یہ سب جو جملے ہیں نا، یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں اپنا ہو تو بیٹا ہے، دوسروں کا ہو تو پٹا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وہ پٹا دیکھو کیسا ہے، یہ پٹا کیسا، وہ سب پٹے ہیں اور اپنا بیٹا ہے۔ تو ان کی جس سے جمتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے، نہیں امن کے لیے کر رہا ہے وہ، اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڈ میں مل گیا تو ارے یہ تو بڑا آتنکوادی ہے۔ یہ ہے دنیا کی پالی۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا، سبا بلقیس کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی کبھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں، میں یہ کام کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے، تحفے، مال سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیج دیتی ہوں۔ اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ ہدیے لے کر کے چپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، ٹیکس لے لیں گے میرے سے، لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے۔ تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر کے بلقیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ وہ لوگ لے کر کے آئے، کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا ارجع الیہم، لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس۔
اس سے کئی گنا زیادہ اچھا مال میرے مولا نے مجھے دیا ہے. تمہاری ملکہ، تمہاری خاتون مجھے مال سے خریدنا چاہتی ہے، لے جاؤ. دین کی دعوت ہم نے مال کے لیے نہیں دی، یہ واپس لے جاؤ. اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے. ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ نہ پہلے کبھی تم نے سنا تھا نہ بعد میں کوئی سنیں گے. اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو پلٹا دیا واپس، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی مجمع میں پوچھا کہ یہ تو گئے واپس، اپنی ملکہ کو کہیں گے تو وہ آئے گی ضرور، آئے گی ضرور، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لایا جائے. کوئی ہے مجمع میں؟ قرآن میں ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک سرکش جن کھڑا ہوا، جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور سبا بلقیس غالباً یمن کے کسی علاقے میں. یہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لاؤں گا. ہماری تفسیر کی مجلس چل رہی، کتنی دیر چلے گی؟ یا سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہوگی دن بھر چلے، آدھا دن، پاؤ دن، گھنٹہ. اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے. جن آپ یہی سمجھتے ہیں نا جنات سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، اور جنات کو حاصل کرنے کے لیے بیچارے کتنے کیا کیا عملیات میں لگے رہتے ہیں اور سر پھرے بن جاتے ہیں. ہاں موکل چاہیے، جنات چاہیے. کائے کو چاہیے؟ ارے ایک جنات قابو میں آئے گا تو ایک بینک پوری اٹھا کے لائے گا. ہاں دیکھا ہے کہیں کوئی ایکسس بینک لوٹ کر کے جنات لے گئے ہوں؟ کوئی بینک اٹھا کر کے خواہ مخواہ کی چیزوں پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ یہ ان باباؤں کے چکر ہیں جنہوں نے تن آسانی تمہیں سکھائی ہے، تم کو اپنی طاقت معلوم نہیں. جنات دنیا میں اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں. اگر ڈر نہ ہوتا تو سب کو مار چکے ہوتے ہو. ابھی اللہ نے تمہارا رعب رکھا ہے جنات پر، وہ براہ راست ڈائریکٹ آ کر نقصان نہیں پہنچاتے. خیر اس کے بعد ہوا کیا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک انسان وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ زبور کا. زبور کے وہ حافظ تھے، نبی نہیں تھے. سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے آصف بن برخیا. وہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں. کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اتنا فاسٹ. اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بات ہو رہی تھی، پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے. ارے اتنی تیز یہ کون سی طاقت ہے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ، فیکس کا زمانہ. کوئی ایسی چیز ہے جو فوراً پارسل میں بھیج دی جائے؟ آج بھی اتنی فاسٹ سروس نہیں آئی. یہ 4000 سال پہلے اگر فاسٹ سروس آئی تھی تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے قرآن بتا رہا ہے اولیاء اکرام کی طاقت کتنی ہوتی ہے. اور اسی کو میں کہتا ہوں پھر اندازہ کرو بنی اسرائیل کے ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں، تو امت محمدیہ کے ولی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر کے اگر یہ فرمائیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے مجھے اس نے پکارا تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کروں گا. بالکل غوث پاک نے حق فرمایا، کیونکہ اولیاء کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ تصرف عطا کیا ہے. بہرحال وہ تخت تو آ گیا. وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد سبا بلقیس آئی. سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑے سے سوراخ کر دی، کچھ جگہ سے کھرچ دیا اور کہا اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو اور دیکھتے ہیں اس کو آنے دو وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں. وہ آئی بڑا لمبا سفر طے کر کے، اور بلقیس کے آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اندر بلایا اور پھر پوچھا کہ یہ تخت کو پہچانتی ہو؟ یہ تخت جانتی ہو؟ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟
سبا بلقیس نے کہا میرا تخت ایسا نہیں، میرا یہی تخت ہے۔ قالت کأنہ ہوا، وہ ایسا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، یہی ہے، دنیا میں ایسا دوسرا تخت ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد سبا بلقیس نے فوراً کلمہ پڑھا اور سلیمان علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئی۔ یعنی اپنے غرور میں نہیں، یا گھمنڈ میں نہیں، یا بادشاہت کا نشہ نہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے دین پر وہ ایمان لائی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں آ گئیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سبا بلقیس سے نکاح بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا۔ یہ سورہ نمل کی آخری آیتیں تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کا علم رکھنے والے کو یہ طاقت دی گئی تھی، وہ بھی زبور کا علم تھا اس امتی کے پاس جو آصف بن برقیہ تھے۔ اب اندازہ کرو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولا کریم نے تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت قرآن عطا کیا ہے۔ خذوا ما آتیناکم، فرمایا پکڑو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار کو بھی تم پلٹا سکتے ہو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے پیروکاروں میں بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی۔ وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے، سب آ جاتے۔ ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے پوری محفل کو دیکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے، کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے۔ امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مالی لا اری الہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا، کہا اے اللہ کے نبی معذرت، مجھے معاف کریں، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اور وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا حال یہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے، سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا۔ وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب کرتا، کیا کیا پوجا کر رہے ہیں۔ وہ پرندہ یہ سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھی یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ ان کو عقل نہیں ہے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو، اور بہکا کر کے رکھا ہے، کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں۔ تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے، یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر، اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں۔
ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا. بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت کے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے. اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو. سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے. بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا. ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا. تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے. کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو، تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ. اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کو نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں. انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں. اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے. بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں. اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا. اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے. وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی. بلقیس ملکہ تھی. اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے. قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن. عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن. وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا. کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا. جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے. ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے. آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے. جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا. تمہاری طاقت زیادہ ہے. تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا. کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا. یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں.
فلما رآہ مستقرا عندہ، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہن نہیں دیتا تھا، ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے۔ ان کے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہو؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تخت لائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، ہمارے یہاں پہلے رواج تھا گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی، ہوتا تھا گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے۔ کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں۔ جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو، تخت اسی کا ہے بلقیس کا۔ جب وہ آئیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے۔ اہٰذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، یہ تخت ایسا ہی میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت۔ اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اسلمت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی، ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی، ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی، یہ لفظ ہے اسلمت۔ انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمت کہے گی، جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمت کہے گی کہ میں اسلام لائی۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو ایک چونٹی کہتی ہے جو رانی تھی کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اور کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں۔ یہ جملہ جو ہے قرآن میں ہے،
چونٹی کہتی قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کی جو فوج ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں، جلدی جلدی اندر چلو۔ وادی نمل جو ہے نا، یہ چونٹیوں کی وادی، تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی 4.5 کلومیٹر دور تھی، 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے تھے۔ اسی وقت چونٹی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی فوج، ان کی امت آ رہی ہے، اور جب اس چونٹی نے یہ بات کہی سب دوڑنے لگی اپنے سوراخوں میں۔ تو اب آگے کی آیت سنو، حیرت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی بات سنی؟ مچھر کی تو سمجھ میں آتی ہے، کان کے پاس آ کر کے گیں 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 کرتا ہے، لیکن میں نے تو چونٹی کی آج تک نہیں سنی۔ آپ نے سنی ہے؟ ہوتی ہے آواز اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور آواز بھی اگر سن لیا تو بات کیا کر رہی ہے کون بتائے؟ لیکن قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرا دیے، وہ بھی 4.5 کلومیٹر دور۔ ابھی سلیمان علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نہیں اور چونٹی کی بات اتنی دور سے سن لیا۔ میرے عزیزوں، وہ بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں جو چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم محمد الرسول اللہ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ اس یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن جب کہتا ہے کہ چونٹی کی بولی ہوئی بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں، تو امتی کا پکارا ہوا، امتی کی پکاری ہوئی فریاد مدینے کے تاجدار کیوں نہیں سن سکتے؟ سنیں گے، ضرور سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے میرے عزیزوں۔ جس کو لگتا ہے نہیں سنتے، جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اللہ کرے کہ وہ یوں ہی جل جل کر کے مر جائے، اس کی دنیا میں بھی کوئی نہ سنے گا اور آخرت میں بھی اس کی کوئی نہ سنے گا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے آقا یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی تمہاری نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت میں تمہاری سن رہا ہوں گا، اور حضور اس وقت کہہ رہے ہوں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب معزز و العالمین۔ مقتدر علماء ذوی احترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں۔ سب تیار ہے نا اس چیز کے لیے؟
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس میلاد مبارکہ کے موسم میں پہلا خطاب کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ ایک بات تو ہے کہ سنیوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو ایرا غیرہ نتو کھیرا حضور کی تعریف تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے اپنے نبی کی تعریف کے لیے، وہی تعریف کر بھی سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ گستاخیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حلالی آدمی حضور کی تعریف کرے گا، حرامی نہیں کرے گا۔ اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ حضور کے میلاد کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور کے میلاد کی خوشی تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے نسب کے صحیح ہونے کی بھی ایک علامت مل جاتی ہے۔ آپ صحیح نسب کے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں لائٹ یہاں لگتی ہے، جلن کہیں اور ہوتی ہے۔ کیا کنیکشن ہے؟ اجالے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، تکلیفیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اس چیز کا آپ بالکل خیال نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا مکہ والوں نے حضور کی میلاد منائی تھی؟ نہیں منائی تھی، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مکہ میں اس وقت صرف کافر ہی تھے، کافروں کے حق میں نہیں ہے یہ میلاد منانا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پھر دیکھو مدینے والوں نے کیسا شاندار استقبال کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، گلی کوچوں سے نکلے ہوئے مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتے ہوئے کیا یہ نہیں گنگناتی تھیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کلمات آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ مدینے والوں کے کلمات ہیں جو اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں گنگنائے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکہ والے حضور کی میلاد نہیں منائے تھے، تو ہم کہتے ہیں تجھے مکہ والے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مبارک ہیں۔ مدینے والوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو جس کی قسمت میں مکہ کے کافر آئے وہ جانے، ہماری قسمت میں مدینے کی محبت والے آئے، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ اللہ کرے کہ آخری سانس تک مدینے والوں کی اقتداء کرتے ہوئے رہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے آج پوری دنیا میں سعودی سے لے کر دبئی ہو، بحرین ہو کہ قطر ہو، یا جتنے بھی بنام مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ کلچر عام ہے، بادشاہ ہو کہ اس کا چور بیٹا ہو یا کسی اور کا ڈاکو بیٹا ہو، لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کامن چیز ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، اس کو ہم دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں۔ میرے عزیزو،
یہاں پر دین سمجھ کر کے نہیں مناتے, اپنے بچوں کے برتھ ڈے خوشی سمجھ کر کے مناتے. ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں سمجھ کر کے مناتے ہیں, نادانوں, ساری خوشیاں ایک طرف, میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ایک طرف. سبحان اللہ, بے شک. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, 7ویں پارے کی یہ آیت ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے تھے, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے, اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے میری امت کے لیے, جو خانے نعمت ہو, جس میں جنت کے کھانے ہوں, اور ساتھ میں یہ لفظ قرآن پاک کا میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ, جس دن یہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے توجہ, عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ دن ہم سب کے لیے عید کا ہو جائے گا, ہمارے لیے بھی, ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی. تو آپ اندازہ کرو, دسترخوان جس دن اتر جائے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے, تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملتا ہے وہ جس دن آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہاں باندرا والے بہت شانت ہیں کیا؟ طاقت و قوت کے ساتھ, بیداری کے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یاد رکھو میرے عزیزو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں. اچھا, ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے, میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں, چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے, خوشی اس وقت کی تھی, لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے, ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا, وہ الگ بات ہے, لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیزو, اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے, مصطفیٰ کی بات الگ ہے. وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے. اس پوری کائنات میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو, اس پنڈال کی لے لو, یا کسی کی شادی کی مثال. کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے, آپ کے بھائی کی, بہن کی, کسی کی بھی, ہال بک کیا آپ نے, پورا سجایا, لائٹ لگایا, اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ, کرسی رکھی, ممبر سجایا, دعوت دیا, براتیوں کو بلایا, اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی ہے. یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی ہیں, جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں, یعنی جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے, کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں, باراتی بھی چلے جاتے ہیں, کمکمے لگے تھے, لائٹنگ لگی تھی, جھومر لگے تھے, وہ سب نکال لیے جاتے ہیں. پوچھو ہال والے سے, کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا, شادی اس کی تھی, دولہا آیا, اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے, لیکن محفل جب ختم ہو گئی, نکاح ہو گیا, دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی, کرسیاں بھی ہٹا دی گئی, سجاوٹ بھی نکال دی گئی, اور حال بے حال ہو جاتا ہے, ختم ہو گیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں, جس کے ہاں بھی شادی بیاہ وغیرہ کچھ ہو, جس کے لیے سجایا جاتا ہے, جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے, اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی, نکال دی جاتی ہے.
ایک دن زیادہ سے زیادہ دوسرے دن ہو سکتا ہے، پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھو اور پھر اس کائنات کو دیکھو، یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور چاند سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ خود حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگون چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ چاند سورج تارے یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء براتی بن کر کے تشریف لائے۔ ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتہ تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا۔ انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے۔ بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ کائنات کا دھولا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے، وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا۔ اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے۔ اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے۔ ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے، جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں، نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں۔ اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے۔ ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا، نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ یہ کائنات کی ساری روشنیاں یہ بتاتی ہیں سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، ستارے باقی ہیں، باقی دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ جن کو نہیں دکھتے ان سے ہمارا کلام بھی نہیں، جن کو دکھ رہی یہ ساری چیزیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں چمک 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 کر کے تمہیں بتا رہی ہیں دولہا صرف چھپا ہے، گیا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کائنات کا آقا پردہ اپنے چہرے پر ڈال دیا، یا پھر یہ تقاضۂ بشریت ہے وعدہ الہی کے مطابق۔ لیکن میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دنیا کا دولہا اٹھ کر کے چلا گیا تو سجاوٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ کائنات کا آقا و مولا آج بھی مدینہ طیبہ سے وہ سلطنت چلا رہا ہے جس کو کہتے ہیں، میرے عزیزو، آج تک ہمارے دلوں پر، ہماری روحوں پر کوئی دوسرا راج نہیں کر سکا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، لیکن سچ بتاؤں کروڑوں مسلمانوں پر آج بھی جس کی حکمرانی ہے اس کو کہا جاتا ہے
आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो क़यामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे, रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की हो, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात है हमारे। इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिक रिक़ाबिल उम्म, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया है। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी हैं। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियाँ उसकी मीलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना हर घंटे मनाएं तो भी कम है। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मीलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल किस लिए किया? उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए, इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए, काला गोरा मिल ना जाए, सफ़ेद और काले के इख्तिलात से मामलात ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियाँ, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हुए हो? हालात के मोमिन हो। हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिदों से कहते लाशा भी कहेगा, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मिलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हश्र तक डालेंगे हम। आला हजरत क्या सिखाते हैं? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हुआ क्या था?
کوئی بات نہیں, مجھے پتا ہے کراؤڈ زیادہ ہے, جگہ کم ہے. توجہ, آپ توجہ رکھ رہے ہیں؟ ہاں, جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہنے دیں, جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہنے دیں. اتنا اپنے ذہن میں, اپنے تصور میں سجا کر کے چلیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے جہاں چاہے وہاں بٹھائیں گے اور جسے جہاں چاہے وہاں کھڑا کریں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ہوا کیا تھا جس دن حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی, اس دن بہت سارے حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے. ایک ملک شام کی ندی ہے وہ سوکھ گئی, اور ایک سوکھی ہوئی اس میں پانی جاری ہو گیا برسوں سے. اور ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی, جس کی پوجا کی جاتی تھی, اچانک وہ آگ بجھ گئی. یہ سب جو عجیب و غریب جو معاملات ہوئے تھے, ان عجیب و غریب معاملات میں ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں. بس آپ کی ہم آہنگی رہی تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. ایک بہت عجیب و غریب کام جو ہوا تھا, 12 ربیع الاول کی صبح ہے, اور مدائن میں, عراق کا ایک شہر ہے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا, اس کا بہت بڑا محل تھا, بہت بڑا. اتنا بڑا محل کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے. 1 لاکھ فوجی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے. تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا. اور ان کا چیلنج یہ تھا, اس قلعے کو کوئی گرا نہیں سکتا, کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا, اور ایسا زلزلہ کہ وہ دیوار شق ہو گئی, پھٹ گئی. آج بھی وہ قلعہ عراق میں موجود ہے, اور پھٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس دیوار کے اندر سے ایک آدمی گزر بھی سکتا ہے. اب آپ سوچو 2000 سال پرانا قلعہ آج بھی ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا. اور جب حضور کی ولادت کا دن تھا وہ دیوار پھٹ گئی, زلزلہ آ گیا, بادشاہ پریشان ہوا. سارے نجومیوں کو بلایا گیا, کاہنوں کو بلایا گیا, جوتشوں کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا, ہمارا قلعہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا, کبھی اس میں دراڑ آ نہیں سکتی تھی, یہ ہوا کیسے, اتنا بڑا معاملہ. جوتشوں نے, کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق دیکھ کر کے کہا یہ معاملہ زمین کے ہلنے کا یا صرف زلزلے کا نہیں ہے, ہمارا علم بتا رہا ہے آج پوری کائنات میں ایک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا. بادشاہ نے پوچھا وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ نجومیوں نے کہا عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا ہے, ایک بچہ جس کی وجہ سے سلطنت کسرا بھی ختم ہو جائے گی. بادشاہ پریشان ہو, لیکن وہ بچہ کون تھا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا, لیکن وہ بچہ تھا آمنہ کا لال, عبداللہ کا دلارا, میرے رب ذوالجلال کا وہ محبوب نبی جس کو ہم اپنا آقا و مولا کہتے ہیں. اب سنو, حضور کی ولادت کے دن ہوا کیا تھا, فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا. توجہ, میں ایک شعر سمجھانے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. فارس اس علاقے کو کہتے ہیں جو پورا ایران, عراق اس وقت تھا. فارس میں زلزلہ آیا اور قلعہ کیا ہوا, شک ہوا اور دیوار پھٹ گئی. اب سنو, وہ ایک بار ہوا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول. فارس کا قلعہ پھٹ گیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بار قلعے کے اندر دیوار میں دراڑ آئی تھی حضور کی ولادت کی خبر سن کر کے, لیکن اب سنیوں کا حال یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک, ہر سال نہیں, ہر مہینہ نہیں, ہر دن. اور جب تم نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مثل فارس
यानी फारस की तरह अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा? इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है। शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी। शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिरुज़्ज़मा के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो। सब जगह हमारी खुशियां हो रही हैं, आप टेंशन ना लो। जो भी आवाज है वो हुजूर पाक की खुशियों की ही आवाज सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की है। इसलिए कि हम ये मानते हैं जो कुछ भी है दुनिया में खुशी मनाने का सबब कुछ है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, अरे जान है वो जहान की, सिर्फ मुंबई की नहीं, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अकीदा है ना इस बात पर आपका? आप सुनो, तवज्जो इधर। इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया, टर्न करने की कोशिश किया, लेकिन जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? सुभान अल्लाह। एक बात, एक भी सर इस